السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. جناب صدر، علماء کرام، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کی اس پررونق محفل میں زکوٰۃ کے شرعی مقاصد کی یاد دہانی کراتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ارحم الراحمین و احکم الحاکمین کی طرف سے مشروع کردہ ایک عظیم عبادت ہے جو اسلام کا اہم رکن ہے، جو اپنے دامن میں بندگان الہی کے واسطے دنیاوی و اخروی انگنت حکمتیں و مقصدیں، اسرار اور رموز سمیٹی ہوئی ہے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے آپ کو حکیم نام سے موسوم کیا ہے، جس کا معنی ہے ہر چیز کو اس کے مناسب و موضوع جگہ پر رکھنے والا، یعنی وہ صاحب حکمت ہے، اس کا ہر کام ہر صفت حکمت سے پر ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے ان شرعی مقاصد اور حکمتوں کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے تاکہ اسلام کی حقانیت، اس کی آفاقیت و عالمگیریت ہر ایک کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو، اور بندگان الہی کے دلوں میں زکوٰۃ کے تئیں مزید ایمانی پختگی پیدا ہو، اور قلبی اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اس عظیم عبادت کو کتاب و سنت کے مطابق انجام دینے پر آمادہ ہوں۔ سامعین حضرات، میں نے مقاصد شرعیہ کے کل 29 نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے مختلف ناحیے سے۔ زکوٰۃ کے جملہ مقاصد کی 2 قسمیں ہیں: زکوٰۃ کے عمومی مقاصد، زکوٰۃ کے خصوصی مقاصد۔ زکوٰۃ کے عمومی مقاصد: نمبر 1، اطاعت الہی بجا لا کر اجر عظیم کا حقدار ہوتے ہوئے قربت الہی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ اپنے بندوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اس پر اجر عظیم بھی مرتب کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو ٹیکس اور ضریبہ کی بوجھ سے تصور سے بالا تر ہو کر عبادت سمجھ کر ادا کرنے والے مطیع و فرمانبردار بندوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نیز حدیث قدسی میں ہے: وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ دوسرا، زکوٰۃ کا ایک مقصد صداقت ایمان کا ثبوت پیش کرنا۔ مال و دولت کی محبت فطری ہے۔ مال و زر کوئی بھی انسان بلا فائدہ خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس فطری محبت کے باوجود جب کوئی زکوٰۃ کی شکل میں کچھ حصہ نکالتا ہے تو یقیناً اس کی ایمان کی صداقت و درستگی کی علامت و پہچان ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصدقۃ برہان۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا مقصد تکمیل ایمان ہے۔ تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کے بعد بندہ جتنی کثرت سے صالح عمل انجام دے گا اسی قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کو ایمان کے وصف کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ ارشاد ہے: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ نمبر 4، زکوٰۃ کا مقصد نعمت الہی کا شکر بجا لانا۔ یقیناً مال و زر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا بندوں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ علامہ سبکی رحمہ اللہ زکوٰۃ کی حکمت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں: زکوٰۃ کا ایک مقصد مال و دولت عطا ہونے پر شکر ادا کرنا۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے توسط سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ خالق کائنات نے ازراہ کرم تمام مخلوق کی رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ پھر اس ذات نے زمین میں خوراک و غذا کا حسن انتظام فرمایا۔ پھر اپنی حکمت کاملہ کی بنیاد پر اپنی بعض مخلوق کو اس رزق و غذا کی ملکیت سے نوازا۔ پھر اس رب کریم نے اپنے وعدہ پورا کرنے کی غرض سے غنی کو حکم دیا کہ محتاجوں کو رزق کا معمولی حصہ دیا کرے، تاکہ شاہ و گدا سب اللہ کی نعمت میں شریک ہوں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ زکوٰۃ کے خصوصی مقاصد کی 4 قسمیں ہیں: زکوٰۃ کے خالص دینی مقاصد، مال سے متعلق زکوٰۃ کے مقاصد، صاحب مال سے متعلق زکوٰۃ کے مقاصد، سماج سے متعلق زکوٰۃ کے مقاصد۔ زکوٰۃ کے خالص دینی مقاصد: نمبر 1،
میلائے کلمت اللہ، تحفظ دین اور اس کی سربلندی و رفعت ہے۔ اس عظیم الشان مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ والی آیت میں فرمایا ہے وفی سبیل اللہ، یعنی زکوٰۃ صرف کی جائے گی سبیل اللہ میں تاکہ دین کا تحفظ ہو، اس کو رفعت و بلندی حاصل ہو، نیز اس کی شان و شوکت باقی رہے۔ نیز قرآن مجید میں مؤلفۃ القلوب کے جملہ اقسام کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دینا اس عظیم مقصد کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی میں حصول علم شریعت کی حکمت پنہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی تبھی ہوگی جب زکوٰۃ کے احکام، اموال زکویہ، نصاب زکوٰۃ کے مستحقین کا صحیح علم ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ فرض کر کے غیر مباشر طور پر اصحاب اموال کو احکام دین خصوصاً زکوٰۃ کے احکام کی معرفت و آگہی کی دعوت دے رہا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا مقصد دعوت اللہ۔ اللہ کی یہ حکمت مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب سے نمایاں ہوتی ہے، جس کی تفسیر میں کہا گیا ہے وہ کفار جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا وہ نئے مسلمان جن کے دلوں میں اسلام ابھی مضبوط نہ ہوا ہو۔ مال سے متعلق زکوٰۃ کے مقاصد: نمبر 1، زکوٰۃ کے توسط سے مال کی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا، مال میں دوسروں کا حق شامل ہونا مال کو پراگندہ و آلودہ بنا دیتا ہے، جو مال کے حقوق ادا کرنے پر ہی پاک ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو آل بیت کے حق میں حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا انما ہی اوساخ الناس۔ زکوٰۃ کا مقصد مال میں اضافہ کرنا اور اس کا نعم البدیل حاصل کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں حصے اور معنوی دونوں اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کا فرمان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ نیز حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ صاحب مال سے متعلق زکوٰۃ کے مقاصد: زکوٰۃ ادا کر کے مال کے ہر قسم کی مصیبت اور فتنے سے تحفظ اختیار کرنا۔ یقیناً مال و دولت جہاں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے وہیں باعث فتنہ اور مصیبت بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر کے اس فتنے سے محفوظ رہنے کا ایک سنہرا ربانی نظام عطا فرمایا ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل زکاة ماله فقال صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره۔ دوسرا، زکوٰۃ کا مقصد صاحب مال کا عذاب الہی سے نجات حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا ہے تاکہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے اور اس کا مال و دولت بروز قیامت زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں باعث عذاب و سزا نہ بن جائے۔ اللہ کے ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تیسرا، زکوٰۃ کا مقصد تطہیر نفس اور صاحب مال کو گناہ اور برے اخلاق و عادات سے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت کے نفس کو روحانی و نفسیاتی اور اخلاقی رذالت، حرص و لالچ، بخارت اور دوسروں کی تحقیر جیسے گناہ سے پاک کرنے کی خاطر اور خصوصاً مال و دولت کی اندھی محبت کو دل سے نکالنے کے واسطے فرض کی ہے تاکہ حلال و حرام کی تمیز کر کے پاکیزہ روزی حاصل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقصد کی طرف اشارہ کرتے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا صاحب مال کا امتحان لینا مقصود ہے۔ مال و دولت بہت مرغوب اور پسندیدہ ہے اور نفس اسے خرچ کرنے میں کتراتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں میں جہاد بالمال کو جہاد بالنفس مقدم کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ 5واں، زکوٰۃ کا مقصد التخلیہ قبل التحلیہ کا عظیم درس دینا۔ کمال و جمال، کامیابی و کامرانی کا راز تخلیہ قبل تحلیہ میں پنہا ہے، جو اسلام کے رکن اول کلمہ توحید کا لب لباب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقصد زکوٰۃ کو اجاگر کرتے فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی زکوٰۃ لینے کا اولین مقصد صاحب مال کے نفس کو تمام طرح کی برائی سے خالی کرنا تاکہ اس کا نفس نیک اور پاکیزہ اعمال سے مزین ہونے کے قابل ہو جائے، پھر نیک دل اور نیک اعمال کے ذریعے پروان چڑھ کر دنیا و آخرت کی سعادت سے برابر ہو سکے۔ نمبر 6، شیطان
مردود کی پیروی سے محفوظ رہنا، شیطان صاحب ثروت کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا خوف دلا کر راہ الہی میں خرچ کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روکنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندگان کو زکوٰۃ ادا کر کے شیطان کی خواہش اور امیدوں پر پانی پھیرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ساتواں، زکوٰۃ کا مقصد خرچ و عطا کی مشق و ٹریننگ۔ زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد لوگوں کو جود و سخا، کرم فرمائی، محتاجوں اور ناداروں، فقراء و مساکین کے ساتھ رحمت و شفقت کی ٹریننگ دینا ہے، کیونکہ جب انسان زکوٰۃ مال نکالنے کا عادی ہو جاتا ہے تو بوقت ضرورت دوسروں پر مہربان ہونا اس پر نہایت آسان ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یقیناً وہ محتاجوں کے واسطے خرچ کرنے کو سنگ گرہ سمجھتا ہے۔ نمبر 8، سکون قلب اور شرح صدر۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں لاحق ہونے والی مسائل و مشکلات، رنج و غم سے دل میں قلق و اضطراب پیدا ہوتا ہے، جس سے دل کی تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے زکوٰۃ دے کر اپنے قلب و جگر کو سکون فراہم کرنے کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب کسی مخلوق پر مالی احسان کرتا ہے تو اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے احسان کرنے والا سخی انسان سماج کا سب سے زیادہ خوشی، فرحت و انبساط اور شرح صدر کا احساس کرتے ہوئے سعادت کی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے برخلاف بخیل ہمیشہ گھٹن، تنگی کا احساس کرتے ہوئے، رنج و ملال، ہم و غم اور افسردگی کا احساس کرتے ہوئے بدنصیبی کی زندگی گزارتا ہے۔ زکوٰۃ کے سماجی مقاصد: نمبر 1، فقراء و مساکین اور قرض تلے دبے مقروضوں کی حاجت دور کرنا۔ اسی مقصد کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، یعنی زکوٰۃ فقراء مساکین کی حاجت روائی اور قرض تلے دبے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے ذریعے اسلام مسلم سماج و معاشرے کو ایک فیملی کی حیثیت عطا کرنا چاہتا ہے۔ معاشرہ کا ہر فرد برابر نہیں ہوتا، جس طرح ایک کامیاب اور مثالی فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فیملی کے کمزور اور ضعیف افراد کا سہارا بن کر اسے بھی سعادت کا احساس دلائیں، ٹھیک اسی طرح مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض کر کے سماج و معاشرے کے نادار افراد کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلم معاشرہ کو ایک فیملی ہونے کا احساس دلایا ہے۔ ارشاد الہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ نمبر 3، روزگار فراہم کر کے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا۔ مسلم حاکم وقت زکوٰۃ کی حصول یابی کے لیے جن افراد کو متعین کرے مد زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے۔ فرمایا والعاملین علیہا، نیز اس کی حفاظت و نگرانی، حمل و نقل، حساب و کتاب اور مستحقین تک اسے پہنچانے والے، حتیٰ کہ بیت المال کے خاک روک الغرض اس کی تنظیم و تنسیق کے لیے جتنے عملہ کار فرما ہوتے ہیں سب کو بیت المال سے اجرت دی جائے گی، جس سے سماج کی ایک معتدل تعداد کی معیشت و روزگار کا بندوبست ہو جاتا ہے اور بے روزگاری کی لعنت سے محفوظ ہو کر خوشحالی کی زندگی گزارنے کا سنہرا موقع نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 4، اقتصاد و معیشت کو ترقی دینا۔ مال و دولت اگر کسی مخصوص طبقہ کے ہاتھ میں رہ جائے تو دنیا کی معیشت و اقتصاد بحران کا شکار ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ نظام زکوٰۃ کے توسط سے جب مال و دولت سماج کے ہر فرد کو پہنچے گا تو ہر کوئی اسے بڑھانے میں سرگرم اور مصروف ہوگا، اور جب سماج کا ہر فرد مالی افزائش میں منہمک ہوگا تو بدیہی بات ہے کہ ملک و ملت کی اقتصادی ترقی عروج پر ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب مال و دولت کی زکوٰۃ ہر سال ادا کی جائے اور راس المال کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مال کی مقدار گھٹ کر تحت نصاب آ جائے گی۔ اس لیے شریعت نے اسے بڑھانے کی غرض سے تجارت کے مختلف مواقع تلاش کرنے یا پھر کسی امانت دار شخص کے حوالے کر کے اسے بڑھانے کا حکم دیا ہے، تاکہ سماج کے افراد کو مال کی شراکت میں فائدہ پہنچے اور معیشت و اقتصاد کے پہیے میں تیزی آئے، ملک و ملت کے افراد کو خوشحالی کی زندگی میسر ہو۔ اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے فرماتے ہیں الا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیہ ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ۔ یہ حدیث سندن اگرچہ ضعیف ہے لیکن مانن صحیح ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد تالیف قلوب اور دوستانہ فضا قائم کرنا ہے۔ فطری طور پر انسان اس ذات سے محبت
فطری طور پر انسان کو اس ذات سے محبت ہو جاتی ہے جو اسے اپنے انعام و احسان کے دامن میں لے لیتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق بن جاتے ہیں۔ مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ مسلمانوں کے آپس میں دوستی اور شفقت اور رحمت کی مثال جسم کی طرح ہے، جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ کا ایک مقصد اہل ثروت کے تئیں فقراء و مساکین کے دل میں پائے جانے والی قدرت کو ازالہ کرنا۔ فقیر جب کسی مالدار شخص کو دیکھے وہ نت نئی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، عالیشان محلات میں رہ رہا ہے، من چاہے کھانا کھا رہا ہے، جب اس فقیر کے پاس دو ٹانگوں کے علاوہ کوئی سواری نہیں، سونے کے لیے زمین نہیں، اس طرح کے خیالات ان کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، جس سے اہل ثروت کے خلاف ان کے دل میں بغض و حسد، نفرت و عداوت پیدا ہو سکتی ہے، جو سماج و معاشرے کے افراد کے مابین رشتے اور تعلقات کو کمزور کر دیتی ہے، بلکہ بسا اوقات کراہت کی چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ایک مہلک بیماری ہی نہیں بلکہ سماج و معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اسلام نے اس مہلک بیماریوں کے علاج کے لیے نظام زکوٰۃ عطا فرمایا ہے تاکہ جب امیر لوگ غریبوں کے پاس خود چل کر آئیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے دکھ و درد کو زکوٰۃ کے تقسیم کر کے بانٹیں تو غریب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ ان کے بھائی تنگی میں ان کا خیال رکھے ہوئے ہیں، اس طرح وہ امیروں سے مانوس ہوں گے اور ان سے نفرت کے بجائے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 7، انسانی وقار کا تحفظ اور غلامی کی زنجیروں سے گلو خلاصی۔ زکوٰۃ کا ایک عظیم مقصد انسانی کرامت و اقدار کو تحفظ فراہم کرنا اور توقع غلامی کی ذلت و آمیز زنجیروں سے آزادی دلانا۔ اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے مد زکوٰۃ سے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمان الہی ہے وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن آزاد کرنے میں زکوٰۃ صرف کی جائے۔ نمبر 8، مالی تحفظ فراہم کرنا۔ جب سماج کے مفلوج محتاج افراد اہل ثروت کے مال و دولت سے زکوٰۃ کی شکل میں ان کا حق ملے گا اور ان کی زندگی گزر بسر کا انتظام بھی ہو جائے گا تو بدیہی بات ہے کہ وہ پھر کسی کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے لینے کے لیے دست ظلم دراز نہیں کرے گا۔ چنانچہ سماج کے افراد کا مال و زر بالکل محفوظ رہے گا اور لوٹ گھسوٹ، چوری ڈکیتی، غصب، دھوکہ، فریب، فراڈ، سودی کاروبار کا بازار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 9، زکوٰۃ سماجی تحفظ اور ایک جہتی کا ضامن ہے۔ جس سماج و معاشرے کو ایک جہتی کی نعمت میسر ہو وہ روئے زمین پہ جنت نما سماج بن جاتا ہے، ہر طرف خوشحالی، امن و امان، محبت و بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے اور دین اسلام تاکید کے ساتھ اسے فروغ دینے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ اسی سماجی ایک جہتی کی ایک اہم بنیاد زکوٰۃ ہے جو ایک طرف سماج کے ہر فرد کی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے تو دوسری طرف قرض تلے دبے افراد کے قرض چکانے اور وطن عزیز سے دور بے سر و سامان، بے سہاروں کو اپنے وطن تک پہنچانے اور گردن اور قیدیوں کو آزاد کرنے میں بھرپور مدد کرتی ہے، جس سے سماج و معاشرے میں ایک دوسرے کے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سماج کو ہر آفات و مصائب سے بچانے میں کامیاب ہوتا ہے اور بندگان الہی پر امن پرسکون ماحول میں اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10 اور آخری، زکوٰۃ سماجی و ملکیہ بلکہ عالمی امن و امان کے تحفظ کا ضامن ہے۔ جب مال و دولت صرف چنندہ لوگوں کے ہاتھ کی جاگیر بن جائے تو کئی طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ کہ اہل ثروت کی طرف سے کو مختلف طریقے سے مختلف انداز میں غریب طبقہ پر ظلم زیادتی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف گداگر اور محتاجوں کی طرف سے کہ جب انہیں ضرورت زندگی میسر نہیں ہو پاتی ہے تو وہ حرام وسائل، چوری، لوٹ گھسوٹ، ڈکیتی، دھوکہ بازی، خیانت، جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی معاشی زندگی کو سہارا دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس سے سماج، ملک و ملت میں انار کی پھیل جاتی ہے اور ہر طبقہ دہشت کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہوتا، جس کے خاتمہ کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی شکل میں نادار، بے سہارا اور غریب و مسکین اور محتاجوں کا حق مقرر کیا ہے تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو سکے، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے اور سماج و معاشرہ، ملک و ملت ہر طرح کی برائی سے تحفظ حاصل ہو اور ہر کوئی امن و امان کی زندگی گزارے۔ ہذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔